اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن ہمارا سورۃ الغافرون پر مشتمل ہے اور جس کے 6 آیات ہیں، تو چلتے ہیں تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں قرآن مجید فرقان حمید کو۔ پہلی آیت اس صفحے پر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون۔ تو قل کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ قاف جو ہے وہ حرف ہلکی ہے، آپ کو پہلے بھی پتہ ہے۔ یا کو ہم لمبا کر رہے ہیں کیونکہ الف پر مد ہے اور مد والے حرف کو لمبا کرنا پڑتا ہے۔ تو کافرون جو ہے وہ کاف جو ہے وہ ہلکا پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ فا جو ہے وہ حروف شفوی ہے، یعنی ہونٹوں سے نکلتا ہے، اور اس کے آگے وا ہے، اس کو ہم پورا پڑھیں گے، یعنی قل یا ایہا الکافرون۔ ٹھیک ہو گیا، یہ پہلی آیت ہو گئی۔ اچھا، آیت کے اوپر ایک لا آ جاتا ہے، یہ کلیہ بھی ضرور سنتے جائیں۔ تو اس لا کا مقصد ہے کہ رکیں، ٹھہریں، لیکن اس کے 2 آپشن ہیں۔ اگر یہ لا، یہی لا جو آیا ہوا ہے، یہ لا آ جائے آیت کے درمیان میں، تو وہاں ٹھہرنا چاہیے، رک جانا چاہیے تلاوت کے دوران۔ لیکن اگر یہ لا آ جائے آیت کے خاتمے پر، جس طرح یہاں آیا ہوا ہے، تو یہاں جو ہے آپ کو اختیار ہے، رکیں یا آگے ملا کر پڑھتے چلے جائیں۔ تو میں دونوں صورت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا۔ دوسری آیت پڑھتے ہیں۔ لا، یہ لام پر مد ہے، اس لیے ہم اس کو کھینچ کر پڑھ لیں۔ لا اعبد، یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں عبادت کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ ما تعبدون، اب یہاں ہم رکے ہیں کیونکہ آیت ختم ہو گئی ہے، یہ وقف تام کی علامت ہے، لیکن اس کے اوپر لا ہے، تو ہم دونوں صورت میں پڑھ سکتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم، یعنی آگے ہم اس آیت پر بھی آ سکتے ہیں، لیکن اکثر جو ہے یہاں رک جاتے ہیں کیونکہ اختیار ہے، چلیں واصل کریں، یعنی آگے چلیں، یا جہاں رک جائیں، یہ آپ کو اختیار ہے، اس لیے بہتر ہے کہ ہم رک جاتے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دوسری آیت، اس میں با بھی حرف شفوی ہے، با دونوں ہونٹ مل جاتے ہیں جب با جو ہے نا وہ ادا ہوتی ہے۔ اچھا جی، تیسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ وا پر زبر ہے، لام پر جو ہے نا زبر ہے، الف پر جو ہے مد ہے۔ ولا انتم، الف اور نون کو اکٹھے پڑھیں گے کیونکہ نون پر جزم ہے، یہ پچھلے حرف کے ساتھ مل کر پڑھا جائے گا۔ تے پر پیش ہے اور میم پر جزم ہے، یہ اکٹھے پڑھے جائیں گے۔ ولا انتم، عین پر کھڑی زبر ہے، با کے نیچے زیر ہے، دال پیش و دو، نون زبر نا، نا بھی نہیں کرنا۔ اعبدون، اعبدون، عین کو حرف ہلکی ہے، اس کی ادائیگی میں جو ہے ایک خاص فرق پڑتا ہے، الف اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ جب ما کو لمبا کریں گے کیونکہ اس پر جو ہے وہ مد ہے۔ اعبد، یہاں آیت ختم ہو گئی ہے، اگرچہ جیم ہے، جیم کا مطلب ہے جائز رہا، رکیں یا نہ رکیں آپ کی مرضی، دونوں جائز ہیں، لیکن یہاں چونکہ آیت ختم ہو گئی ہے تو رکنا بہتر ہے۔ آؤ اس آیت کو، تیسری آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، سمجھ آ گئی؟ اب اگلی آیت پر آ جاتے ہیں
کیونکہ اس میں حروف کا تکرار ہے تو آج ساری صورت پڑھ لیتے ہیں۔ ولا، یہ وہی پہلے کیونکہ بار بار آ رہا ہے، ولا انا عابد، یہ اسم فاعل کا واحد کا صیغہ ہے۔ اس کو لمبا کریں گے کیونکہ الف کھڑا ہے۔ عابد، دال کو میم میں شامل کریں گے کیونکہ یہاں میم پر شد ہے، تو یہ کلیہ ہے کہ ہم اس میں اس کو ادغام کریں گے۔ اعبد ما عبدتم، یہاں ایک اہم بات ہے، اس میں ہم رکیں گے اور آپ کو سمجھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ دال ہے، اس پر جزم ہے، تا پر شد ہے۔ یہ کلیہ ہے کہ پیچھے اگر جزم والا حرف ہے اور آگے شد والا حرف ہے تو ہم جزم والے حرف کو چھوڑ دیں گے تو شد والے حرف کو پڑھیں گے۔ اس لیے ہم دال نہیں پڑھ رہے، لکھ رہے ہیں، لکھی ہوئی ہے لیکن پڑھیں گے نہیں۔ ابتم، ابتم، ولا انا اعبد ما عبدتم، سمجھ آ گئی ہے؟ اگلی جو آیت ہے وہ بھی اسی طرح ہے، ولا انتم عابدون ما اعبد، ٹھیک ہو گیا، یہاں بھی رکنا ہے، آیت ختم ہو گئی۔ لکم، لاکم بعض پڑھتے ہیں لوگ، غلط پڑھتے ہیں، لکم، لکم دینکم، تھوڑا سا لمبا کریں کیونکہ یہاں پر دال کے آگے یا ہے، دینکم ولی دین۔ تو آئیے ایک بار دوبارہ پڑھ لیتے ہیں پوری سورت کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔